رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، لاسٹ ٹائم ہم نے سورہ کافرون کمپلیٹ کی تھی، اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل، اس کا بیک گراؤنڈ اور اس کو سمجھا تھا۔ آج ہم سورہ اخلاص کریں گے جو کہ قل هو اللہ احد ہے، اور اس کو سمجھیں گے کہ اس کے اندر کیا لاجک ہے، کیا ریشنل ہے، اس میں کیا چیز اللہ نے بیان کی ہے، اور یہ 1/3 آف دا قرآن کیوں ہے۔ تو کچھ پہلے روایات وغیرہ سن لیں گے اس کے بارے میں، اور پھر ایک ایک ورڈ بائی ورڈ ڈیٹیل میں اس کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ تو سب سے پہلے حضرت ابو سعید خدری کی طرف سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ یا رسول اللہ، میرا پڑوسی جو ہے تہجد پہ اٹھتا ہے، قل هو اللہ پڑھتا ہے اور سو جاتا ہے، مطلب یعنی کہ اس کے نزدیک یہی قرآن ہے، اس کے علاوہ کوئی قرآن ہی نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں پڑھتا، تو یہ کیسا قیام ہے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس شخص نے بے شک 1/3 آف دا قرآن پڑھا ہے، یعنی یہ ایک سورت جو ہے 1/3 آف دا قرآن کے مقابلے میں ہے۔ اور دوسرا پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بار پورے صحابہ کا مجمع بیٹھا ہوا تھا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ کیا یہ بہت مشکل ہے کیا تم لوگوں کے لیے، اگر میں تمہیں کچھ کہوں، کیا یہ بہت مشکل ہے کہ تم ایک رات کے اندر 1/3 آف دا قرآن پڑھ لو؟ تو سب لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ایسا کیسے ممکن ہے، پاسبل ہی نہیں ہے کہ ایک رات میں 1/3 آف دا قرآن، کا مطلب ہے کہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ عشاء کے بعد سے لے کے فجر تک 10 سے پارے پڑھ لو، تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 1/3 آف دا قرآن ہے، یہ ضرور رات کو پڑھ لیا کرو۔ پھر ایک اور واقعہ ہے، ایک صحابی تھے، وہ نماز پڑھتے تھے بلکہ پڑھاتے بھی تھے، تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ سورہ فاتحہ جب بھی جماعت پڑھاتے تھے یا خود بھی اپنی نماز پڑھتے تھے تو سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، اور اپنی سورت کو بھی پڑھ لی، وہ دعا پڑھ لی، الحم تری کیف پڑھ لی، جو بھی پڑھ لی، اس سورت کے بعد رکتے تھے، اور پھر کیا کرتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے، پھر قل هو اللہ پڑھ کے پھر رکوع میں جاتے تھے۔ تو دوسری رکعت میں پھر کھڑے ہوئے، سورہ فاتحہ پڑھی، اپنی پسند کی کوئی سورت پڑھی، اور پھر قل هو اللہ پڑھی، اور پھر رکوع کرتے تھے۔ تو یہ چونکہ ایک اب نارمل چیز تھی، لوگوں نے نہیں دیکھی ہوئی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے، تو پھر وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے کہ یا رسول اللہ، یہ دیکھیں کیا کر رہا ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا اس سے جاؤ، اس سے پوچھو کہ یہ کرتا کیوں ہے۔ تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، اس طرح نماز کیوں پڑھاتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہ جو صورت ہے نا، ایک تو مجھے بہت پسند ہے کیونکہ اس میں الرحمن کی پہچان ہے، الرحمن کی کوالٹیز اس سورہ کے اندر ہے، اس لیے مجھے اس سورہ سے پیار ہے۔ تو لوگ یہ جواب لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ وہ بندہ یہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس کو جا کے کہو کہ اللہ بھی اس سے پیار کرتا ہے۔ اس کے بعد عقبہ ابن عامر سے روایت ہے کہ ایک بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈائریکٹلی میرے فل نیم سے پکارا ہے۔ عموماً جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو نارمل اس کے فرسٹ نیم سے کرتے ہیں، لیکن عرب کے اندر جب باپ کا نام لگا کے کرتے ہیں نا، تو اس کا مطلب ہے بھائی کوئی ضروری بات ہے، یا مجھے ڈانٹ پڑ رہی ہے، یا کوئی مجھے زبردستی کیا کہتے ہیں گائیڈنس یا تنبیہ کی جا رہی ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا عقبہ ابن عامر، کیا میں تمہیں ایک سورت کا بتاؤں جو نہ توراہ میں تھی، نہ زبور میں ہے، نہ انجیل میں ہے، اور نہ اس کی مثال کی کوئی سورت اویلیبل ہے، اور کوئی ایسی رات نہ ہو کہ تم یہ سورہ نہ پڑھو۔ اب اسی میں وہ ڈر گئے کہ پتہ نہیں کون سی سورت ہے کہ کوئی ایسی رات نہ ہو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ کر رہے تھے، تو وہ بھی تھوڑے سے پریشان ہو گئے، اور تھوڑے سے وہ ڈر گئے کہ پتہ نہیں سورہ بقرہ ہی نہ کہہ دیں، مصیبت نہ پڑ جائے۔ تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ بتائیں کون سی سورت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ 3 سورہ پڑھے بغیر تمہیں نہیں سونا چاہیے۔ تو عقبہ ابن عامر کہتے ہیں کہ وہ اس رات کے بعد ایسی کوئی رات نہیں آئے کہ میں یہ 3 صورتیں نہ پڑھیں، اور ہیں تو یہ چھوٹی سی صورتیں، لیکن جب آپ اس کو واقعی پڑھنے جائیں گے نا تو بہت مشکل ہے، مطلب آپ بھول جائیں گے پڑھنا، یعنی 3 کتنی 60 سیکنڈ بھی نہیں پورے لگیں گے اگر آپ یہ 3 صورتیں پڑھیں، لیکن اتنی مشکل ہوگی پڑھنے میں، آپ کوشش کر کے دیکھیں آپ سے پڑھی نہیں جائے گی، اتنی بھاری ہیں ان ٹرمز آف، شیطان بھلا دیتا ہے، ابھی پڑھتا ہوں ابھی کرتا ہوں، اور وہ پھر ہو نہیں پاتا۔ پھر اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، تو ایک شخص قل هو اللہ احد پڑھ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہوئے اس کے ساتھ سے گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وجبت وجبت وجبت۔ تو وجبت کہتے ہیں گارنٹی کرنے کو، کسی کو کوئی چیز کا رائٹ دے دیں، حق دے دیں، یا اس چیز کی گارنٹی دے دیں، تو اس کو وجبت کہتے ہیں۔
تو صحابہ نے پوچھا رسول اللہ کیا کیا گارنٹی ہوگی اس کو؟ تو رسول نے کہا جنت اس کے لیے گارنٹی ہو گئی ہے۔ تو یہ بیسک سمری تھی جو احادیث ہمیں ملتی ہیں، اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن یہ کہ مطلب جسٹ ٹو ایکسپلین کہ اس کی ویلیو کتنی بڑی ہے۔ یہ اتنی سی 3-4 آیتیں ہیں، لیکن اس کی ویلیو وائز جو ہے نا یہ بہت بڑی ہے، تو یہ انسان کو اپنی روٹین میں ضرور پڑھنی چاہیے۔ اب ہم تھوڑی سی ڈیٹیل کے اوپر آتے ہیں، ورڈ بائی ورڈ اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلا لفظ ہے قل۔ تو پہلا سوال ضرور یہ ہونا چاہیے کہ یہ سورت ڈائریکٹ کیوں نہیں سٹارٹ ہوئی؟ یہ سورت ایسے سٹارٹ ہونی چاہیے تھی، اللہ صمد لم یلد ولم یولد۔ یہ قل کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب قل کے 1-2 قسم کی تفسیر علماء نے بیان کی ہے، جو تھوڑی سی اس کی لاجک ہے۔ پہلے تو یہ کہ مطلب لوگوں کو کہو، ٹھیک ہے، کیوں؟ خدا کو یعنی کفار یعنی اللہ کو جو ہے نا وہ کافر بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی ان ڈفرینٹ شیپس اینڈ فارم مانتے تھے۔ تو جب وہ پوچھتے تھے نا کہ اپنے والے الہ کے بارے میں بتاؤ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ اچھا تمہارا جو گاڈ ہے، ہمارا تو لات ہے، منات ہے، عزا ہے، پھر ادھر باقی جتنے تھے مکہ کے اندر گاڈز، وہ ضرور پوچھتے تھے کہ اچھا تم پھر اپنے سوال کرتے تھے کہ جی اپنے الہ کے بارے میں بتاؤ، جس کو تم پوچھتے ہو یا تم جس کی عبادت کرتے ہو، ہمیں اس کے بارے میں بتاؤ۔ تو ایک تو یہ اس کے جواب میں اللہ نے کہا کہ ان سے کہو قل، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ان سے بھی کہہ دیا، اس کے علاوہ اگر جیسے قل یا ایھا الکافرون ہے، قل کے ساتھ نا ہمیشہ کس کو کہنا ہے وہ لکھا ہوتا ہے کہ کافروں سے کہو، مسلم قل یا ایھا المؤمنین، ان سے کہو، ان سے کہو، ان سے کہو، ان سے کہو۔ تو جب اس قل کے آگے کچھ ہے نہیں کہ کس سے کہا جا رہا ہے، تو جب یہ اللہ نے بلینک چھوڑ دیا، اس کا مطلب اللہ نے یہ یونیورسل دیا ہے کہ اس سورت کا جو میسیج ہے، اس کا پیغام ہے، اس کو نسل در نسل آگے پہنچاؤ، اس کو کہو، اس کو آگے بتاؤ۔ اس لیے یہاں پہ جو لفظ پہلے یوز ہوا وہ قل یوز ہوا، اور اس کے ساتھ کوئی ایک ڈیڈیکیٹڈ پارٹی نہیں ہے جس کے لیے یہ قل کا ہو۔ تو اس کا مطلب ہے یہ جنیرک ہے، یہ آپ کی نسلیں، اس کے آگے والی نسلیں، ان سب کے لیے ہے یہ قل۔ آتا ہے وہ ہے ہوا۔ اچھا، قل هو اللہ، ٹھیک ہے، یہ جو سینٹنس ہے نا، اصل میں ہوا کہتے ہیں وہ، ٹھیک ہے۔ کبھی بھی آپ کوئی کہانی یا آپ کوئی چیز بتا رہے ہوتے ہیں نا، تو ہمیشہ آپ پہلے کسی کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں، یعنی کہ وہ کہنے سے پہلے کہ آپ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ ایک گاؤں تھا، اس گاؤں میں ایک بچہ تھا سبی، وہ سڑک پہ جا رہا تھا۔ تو جب آپ وہ کہتے ہیں تو وہ سے پہلے آپ نے سبھی انٹروڈیوس کرواتے ہیں نا کسی کو، آپ پہلے کسی کو انٹروڈیوس کراتے ہیں، پھر اس کے لیے آپ وہ کا لفظ یوز کرتے ہیں، ورنہ لنگوسٹیکلی نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پہ اللہ نے پہلے اللہ نہیں کہا، یعنی اللہ اگر لاجیکلی، اگر سٹوری وائز یا لنگوسٹیکلی اسپیچ ٹھیک ہوتی تو ایسا ہوتا ہے قل اللہ، کہ کہو اللہ، هو اللہ احد، تو پھر پہلے آپ انٹروڈیوس کرتے اللہ، پھر ہو کرتے، کیونکہ ہو جو ہے وہ کسی کو ریفر کرنا چاہیے، لیکن اس پوری صورت کے اندر ہو ڈائریکٹ آیا ہوا ہے۔ اب اس کا جو سب سے بڑا مطلب ہے نا وہ یہ ہے کہ کفار اور ان کو 2 چیزیں بتانا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہو جس کو ریفر کر رہا ہے نا، وہ اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے اندر، ہماری روح کے اندر، ہر انسان کے دین، اس کی فطرت کے اندر اسلام اور اللہ ہے۔ صرف وہ بھول چکا ہے یہ الگ بات ہے، لیکن اس کی فطرت سے وہ کبھی بھی گئی نہیں ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے کہ ہو ڈائریکٹلی کیوں یوز ہوا، تو قل هو اللہ۔ اور دوسری جو اس کی لاجک ہے، ریشنل ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ کہہ رہے ہیں نا کہو کہ وہ، کیونکہ وہ آ کے بتاتے تھے کفار کہ ہمارا الہ، ہمارا جو خدا ہے وہ یہ ہے، تو جب اللہ نے کہا نا کہ رسول کو کہ قل، ان کو جا کے بتاؤ کہ وہ جو ہے وہ یہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، جو تم پکار رہے ہو، وہ ہے اللہ، قل هو اللہ۔ تو یہ پوری لائن کی لاجک جو ہے یہ اس کی ایکسپلینیشن ہے کہ اس کو دیکھنا کیسے، سمجھنا کیسے، کہ قل هو اللہ هو احد۔ اس کے بعد ہم احد پہ آتے ہیں نا۔ احد بڑا ایک ٹیکنیکل لفظ ہے۔ احد کہتے ہیں ایک کو، لیکن احد جو ورڈ ہے نا وہ نیگیٹو سینٹینس میں یوز ہوتا ہے۔ نیگیٹو سینٹینس کا مطلب کہ جیسے اگر پازیٹیو سینٹینس کیا ہوتا ہے کہ سبھی ایک اچھا بچہ ہے، اس کو کہتے ہیں پازیٹیو سینٹینس، اور ایک نیگیٹو سینٹینس ہوتا ہے کہ سبھی برا بچہ نہیں ہے،
ٹھیک ہے، یعنی بات وہی ہے، اچھا وہ بھی ہے، اچھا یہ بھی ہے، اچھا ہے یا برا نہیں ہے، تو سینٹینس تو ایک ہی ہے، لیکن یہ جو احد ہے نا یہ نیگیٹو سینٹینس میں یوز ہوتا ہے. مطلب یہ کہ اگر مسجد کے اندر کوئی ہے، کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ہم کہتے ہیں مافی احد فی المسجد، کہ کوئی ایک بھی بندہ مسجد میں نہیں ہے. جبکہ دوسری طرف اگر کوئی ایک بندہ مسجد میں ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں مافی واحد فی المسجد، یعنی ایک بندہ نہیں ہے، مافی واحد فی المسجد یعنی ایک بندہ نہیں ہے لیکن 4-5 ہیں. ٹھیک ہے، تو احد اور واحد کے اندر واحد بھی ایک ہوتا ہے، احد بھی ایک ہوتا ہے، لیکن صرف سینٹینس کا فرق ہوتا ہے کہ کس سینٹینس میں بولا جا رہا ہے واحد اور احد. تو یہ بڑا یونیک ہے اس صورت کے اندر کہ جب اللہ کہہ رہا ہے قل هو اللہ احد، سینٹینس پازیٹیو ہے، لیکن احد اللہ نے وہ والا یوز کر لیا، حالانکہ واحد یوز کرنا چاہیے تھا، یا واحد ایک لفظ ہے وہ یوز کرنا چاہیے تھا بغیر الف کے. تو یہ اس کو دیکھنے کہ یہ اس طرح ایسے کیوں کیا اللہ نے. اور کہیں بھی پوری جگہ پہ آپ کو قرآن میں اور کہیں قرآن کے اندر احد اس طرح یوز نہیں کیا ہو، کہیں بھی ہوگا نا، جیسے اس صورت کے آخر میں کیا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یعنی اور نہیں ہے اس جیسا، یعنی نیگیٹو سینٹینس میں وہاں پہ گرامیٹیکلی ٹھیک یوز کیا ہے، لیکن یہاں پہ جو احد ہے وہ اللہ نے بالکل یونیک کیا ہے. اب اس کے 2-3 لاجک ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ایک لفظ ہے الوحد. الوحد جو ہے نا وہ اس کے لیے یوز ہوتا ہے جس کی آپ کو کچھ، اس کے بارے میں آپ کو کچھ نہیں پتا کہ یہ کس فیملی سے ہے، کس خاندان سے ہے، کس ملک سے ہے، اس کو آپ کہتے ہیں کہ الوحد. اب یہ ورڈ سب سے سوٹیبل تھا کیونکہ یہ ایکسٹریم کا لفظ ہے، مطلب ایک کیا کہتے ہیں مطلب پاورفل لفظ ہے اور انونیمس لفظ ہے، تو یہ خدا کے لیے پرسکرائب ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے یہ ورڈ یوز نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ یہ لفظ لوگوں کے لیے استعمال ہوتا تھا. تو جب اللہ اپنے آپ کو ڈیفائن کر رہا ہے تو وہ واحد یا وحد کوئی ایسا لفظ یوز نہیں کرے گا جو انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور یہ جو وحد لفظ ہے یہ چونکہ یہ بھی نا اینڈ پہ کفار سارے ایک خدا کو مانتے تھے، اس کے نیچے پھر وہ کہتے تھے چھوٹے چھوٹے بت ہیں کہ یہ رب ہمارے یہ ہیں، لیکن الٹیمیٹ خدا وہ ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ رہے، اور اس کو وہ وحد کہتے تھے. تو اگر اللہ یہاں پہ واحد یا وحد یوز کر لیتا تو یہ ان کو کنفیوژن ہو جاتی کہ یہ ہمارے والی کی تو بات کر رہا ہے، لیکن اللہ نے پھر ایک ایسا لفظ چوز کیا جو ان کی مطلب گرامر کی اگینسٹ جاتا تھا، جسٹ یہ ایکسپلین کر لے کے لیے کہ میں جو احد ہوں مجھ جیسا کوئی نہیں ہے. تو یہ جو وحد ہے نا یہ احد ہے، قل هو اللہ احد، صرف یہ کنفیوژن دور کرنے کے لیے کہ میں جو احد ہوں نا مجھ جیسا کوئی نہیں ہے. اسی طرح اللہ کے آپ دیکھ لیں کتنے سارے نام ہیں، تو ہر چیز جو ہے نا وہ اس احد کے شیڈ میں ہوتی ہے کہ اس جیسا احد کوئی نہیں ہے. فار ایگزامپل جیسے وہ سمیع ہے سننے والا، بصیر ہے دیکھنے والا، علیم ہے علم والا جاننے والا، اسی طرح رحیم ہے، رؤوف ہے، یہ سب اللہ کے نام ہیں. لیکن ان میں سے کچھ نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یوز کیے ہیں، جیسے رؤوف ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن میں یوز ہوا ہے. کریم کا لفظ ہے، کریم حضرت موسیٰ کے لیے قرآن میں اللہ نے استعمال کیا وجاءہم رسول کریم. تو یہ سارے لفظ جو ہے نا یہ لوگوں کے لیے بھی کچھ استعمال ہوئے ہیں، لیکن احد انسان کے لیے کبھی بھی انسان کے لیے ایز اے سپیریئر انسان کے لیے استعمال نہیں ہوتا. تو اسی لیے اللہ نے اپنے آپ کو ڈیفرینشیٹ کیے ایز اے خداؤں کے لیے. اچھا، اس کے بعد ساری چیزیں جتنے نام ہیں جتنی اللہ کی خصوصیات ہیں وہ سب احد کے نیچے آتی ہیں. کریم آپ بھی ہو سکتے ہیں، میں بھی ہو سکتا ہوں، لیکن اس جیسا کریم کوئی نہیں، اس جیسا سمیع کوئی نہیں، اس جیسا بصیر کوئی نہیں. تو یہ فرق ہے مطلب ایک وحد میں اور احد میں، اور اللہ نے یہاں پہ احد کیوں یوز کیا. تو اب جب آپ پڑھیں گے آپ کو پوری لائن سمجھ آئے گی کہ قل هو اللہ احد. اچھا، اب نیکسٹ جو ہے وہ ہے اللہ الصمد. الصمد جو ہے نا سب سے پہلے یہ سمجھے کہ یہ قرآن میں صرف ایک جگہ یوز ہوا ہے. تو کیا یہ ممکن ہے کہ یہ اس صورت میں یہ ایک واحد یونیک چیز ہے جو ایک میسیج اور ایک ورڈ جو کہیں اور یوز نہیں ہوا؟ تو کیا یہ وجہ تو نہیں ہے کہ یہ 1/3 آف دا قرآن ہے؟ کیونکہ ہم نے وہ وجہ بھی تو ڈھونڈنی ہے کہ یہ 1/3 آف قرآن کیوں ہے. اس کے لیے بہت مطلب اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ الصمد ایک ایسی چیز ہے جس کو سن کے آپ کو لگتا ہے کہ ہاں واقعی یہ کیونکہ صرف یہیں پایا جاتا ہے اور پھر یہ 1/3 آف دا قرآن بن گیا ہے. تو الصمد کو سمجھنا بہت ضروری ہے.
الصمد جو ہم سمجھتے ہیں، جو ہمیں پتہ ہے، میرا نہیں خیال کسی کو پتہ ہوگا. اگر میں ابھی آپ سے پوچھوں کہ الصمد بتائیں تو آپ شاید وہ اردو ترجمہ بتاتے ہیں بے نیاز. لیکن جب میں اس سے ایک لیول آگے پوچھوں کیا بے نیاز، تو پھر آپ کہیں گے پتہ نہیں بے نیاز کیا ہوتا ہے. اچھا، صمد جو لفظ ہے نا، کیونکہ یہ لفظ نیا تھا، اتنا کامنلی یوز نہیں تھا، تو صحابہ نے بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یہ بتائیں یہ ماذا الصمد، یعنی کیا ہے الصمد، کیا ہے الصمدہ. یہ اس کے روٹ لفظ ہے. صمدہ کہتے ہیں کہ کسی کو اپنا گول بنانا، یعنی میں کسی کو اپنا ٹارگٹ بنا رہا ہوں کہ یہ میری فائنل جگہ ہوگی جہاں میں جاؤں گا اپنی ضروریات کے لیے. ایک معنی اس کا یہ ہے. اور دوسرا صمد یہ بھی ہے کہ آپ جس کی طرف اپنا منہ کرتے ہیں، اپنی ضروریات لے کے پہنچتے ہیں، اور پھر آپ کبھی مایوس نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، آپ اپنی ضروریات، دنیا میں بہت سارے لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور بہت دفعہ آپ مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن جب آپ الصمد کے پاس جائیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ میں کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گا اپنی، یعنی یہ وہ ہے جس کے پاس میری ساری ضروریات کی چیزیں موجود ہیں اور اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں. یہ ہے ایک معنی الصمد کا. اس کے بعد الصمد وہ بھی ہے کہ جس کو آپ کی ضروریات کا ایگزیکٹ پتہ ہے، بے شک آپ کو خود نہ پتہ ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ صمد نے آپ کو بنایا ہے تو پھر اس کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ آپ کی ضرورت کیا ہے اور پھر وہ اس کو کس طریقے سے پورا کرتا ہے. یہ ساری صلاحیت، پاور اس صمد کے پاس ہے. اور یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ دعا سننا، قبول کرنا ایک چیز ہے، اس دعا کو وہ فیل بھی کر سکتا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ مجھے ایگزیکٹلی کیا چاہیے. بے شک میرے الفاظ ایسے نہیں ہیں کہ میں اس کو صحیح سے ایکسپلین کر سکوں. بہت دفعہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ بس کہتے ہیں پتہ نہیں گھبراہٹ ہو رہی ہے، مجھے نہیں پتہ، اور رائزک 40 لکھ کے دے دے گا، جائیں 1.5 سال کھا لیں، اس کے بعد جب تباہ ہو جائیں گے تو پھر میرے پاس آ جانا دوبارہ. بٹ الصمد ایسا نہیں ہے. بے شک آپ اس کو ایکسپلین بھی نہیں کر پا رہے کہ آپ کو کیا چاہیے، لیکن اس کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ آپ کو کیا چاہیے اور کب دینا ہے. اور پھر وہ جو آپ کو دینا ہے اس سے آپ کا فائدہ بھی ہو. بعض اوقات ہم ایسی چیزیں مانگتے ہیں جو کہ ہمارے لیے خیر نہیں ہوتی. اسی طرح اللہ قرآن میں بھی کہتا ہے وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَائِهِ بِالْخَيْرِ، کہ انسان وہ چیزیں مانگتا ہے جو اس کے لیے شر ہے اور اسے ایسا لگتا ہے کہ وہ خیر ہے. اب یہاں پہ آتی ہے یہ الصمد والی خصوصیت کہ الصمد وہ ہے جس کو پتہ ہے کہ آپ کے لیے خیر کیا ہے، اور آپ اس سے جتنا مرضی شر مانگ لیں وہ آپ کو نہیں دے گا. اب اس کی مثال کیسے دیتے ہیں؟ اس کی مثال ایسے دیتے ہیں کہ اب ایک شخص ہے، وہ کہتے ہیں یار مجھے پیسے چاہیے، پیسے چاہیے، پیسے چاہیے. ٹھیک ہے، اچھا اس کے لیے نا ایک وہ اسپیس ٹائم کا کانسیپٹ ہے، اس کو سمجھتے ہیں. اگر آپ ایزیوم کریں نا، سوچیں کہ ایک وہ کرسٹل بال نہیں ہوتی جس کے اندر دنیا نظر آتی ہے. ٹھیک ہے، امیجن کریں کہ ایک کرسٹل بال ہے، اس کرسٹل بال کے اندر پورا یونیورس ہے. ٹھیک ہے، اب یونیورس ایک پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی کی طرف جا رہا ہے، سورج بھی آگے جا رہا ہے، چاند بھی. پوائنٹ بی لیٹ سے قیامت ہے. ٹھیک ہے، پوائنٹ اے جہاں سے دنیا یونیورس سٹارٹ ہوا. ٹھیک ہے، اب یہ سارے کے سارے آگے چل رہے ہیں. یہ دنیا جو ہے وہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے اور اپنے ایکسس پہ بھی گھوم رہی ہے. جب وہ ایک چکر پورا کر لیتی ہے تو ایک دن ہو جاتا ہے. اس کو ٹائم بولتے ہیں کیونکہ وہ گھوم رہی ہے اس کے ارد، اسی لیے ٹائم ہے. اور یہ ٹائم اپلیکیبل اس کے اوپر ہوتا ہے جو پورا یونیورس کی بال ہے نا اس کے اندر ہے. اب جو خدا اس یونیورس سے باہر ہے نا، اس کے لیے ٹائم کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کو بس اوپر سے کیسے نظر آ رہا ہے، اگر جس طرح سائنس ایکسپلین کرتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو اس اسپیس ٹائم کوانٹم سے باہر ہے اس کے لیے پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر نہیں ہے. اس کے لیے 1000 دنیا ایک ایک دن کے حساب سے بنی ہوئی اس کو نظر آ رہی ہیں، پاسٹ کی بھی، پریزنٹ کی بھی، فیوچر کی بھی. ایز این ایگزامپل وہ انفینٹ بولتے ہیں، انفینٹ ورلڈز ہیں، اور ایک اینی پوائنٹ آف ٹائم ہر اسٹیٹ کی ایک ایک دنیا ہے. فار ایگزامپل جو اس ٹائم سے باہر، ایز این ایگزامپل خدا اگر دیکھتا ہے تو اس کو پاس بھی نظر آ رہا ہے کہ میں نے کل کیا کیا ہے، میں ابھی کیا کر رہا ہوں، اور پھر میں 1 گھنٹے کے بعد کیا کر رہا ہوں. وہ دنیا بھی اس کے آگے ایک ہی پوائنٹ آف ٹائم میں، یہ ساری دنیایں اس کو ایک ساتھ نظر آ رہی ہیں. تو اگر کوئی چیز پاسٹ میں یا پریزنٹ میں آج چینج کرتا ہوں، اس سے میرا فیوچر کیسے امپیکٹ ہوگا، وہ جو آگے والی دنیا میں دیکھ لوں گا ایک ہی ٹائم پہ. یعنی خدا آج دیکھ رہا ہے مجھے ابھی جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اور اس کے بعد وہ 1 گھنٹے بعد والی بھی دیکھ رہا ہے.
اب میں یہاں پہ مجھے کوئی ایسی چیز وہ دے دیتا ہے جو میں لے کے آگے جا کے اپنا نقصان کر لوں، تو وہ کبھی بھی آج مجھے نہیں دے گا، کیونکہ اللہ نے وہ فیوچر دیکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو نظر ایسے آتا ہے، کیونکہ اللہ اسپیس ٹائم سے باہر ہے۔ اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے تو وہ اسپیس ٹائم کے کوانٹم سے باہر چلے گئے تھے۔ جب وہ باہر گئے تو انہوں نے جنت اور دوزخ میں ہمیں دیکھ لی آلریڈی۔ کیوں؟ کیونکہ اس پہ پوری فیوچر بھی نظر آ رہا ہے آپ کو، آگے 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 آگے۔ وہ کس طریقے سے ہوگا اللہ عالم، لیکن سائنس جتنی پہنچی ہے وہ اسی طرح بتاتی ہے کہ ہم جو ہے نا، جو ٹائم سے باہر ہے وہ ٹائم کو کھنچا ہوا دیکھے گا، پاسٹ پریزنٹ فیوچر ایک ہی ٹائم پہ، ایک ہی آنکھوں سے۔ تو اب ایک چیز اگر آپ کے لیے خیر نہیں ہے تو اللہ نہیں دے گا۔ اس کی ایگزامپل بھی یہی ہے کہ فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں مجھے بہت سارے پیسے چاہیے، اب آپ یہ پیسے کمانے کے لیے کہتے ہیں، اب اللہ دیکھ رہا ہے اپنے ویو سے، کیونکہ دوسری طرف آپ یہ بھی دعا کریں نا، یا اللہ مجھے جنت بھی چاہیے، ٹھیک ہے، اور مجھے جنت سے جہنم سے نجات بھی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کبھی کبھی دو کانٹرڈکٹنگ دعا ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کے اگینسٹ چلی جاتی ہیں، ایک طرف پیسہ اور ایک طرف جنت۔ اب اگر اللہ اس طرف سے دیکھ رہا ہے جہاں اس نے آپ کو پیسے دیے، جیسے ہی آپ کے پاس پیسے آ گیا آپ کا دماغ خراب ہو گیا، آپ کہتے ہیں چلو میں جا رہا ہوں دبئی ادھر ادھر پارٹی کرنے، شراب پینے، شراب پی، وہاں پہ اس پیسے سے باہر نکلے یا ٹرک کے نیچے آ گئے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ کو یہ چیز اگر نظر آ رہی ہے، یہ فیوچر الٹرنیٹیو پاسبلٹی یہ دیکھ کے کہ اگر اس کو میں نے یہ دیا تو یہ تو یہاں چلے جائے گا، تو وہ روک لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ انٹل آپ اتنے میچور نہیں ہوتے 30 سال 40 سال 50 سال کہ جب آپ کو وہ چیز دی جائے تو آپ کا دماغ نہ خراب ہو، تو پھر وہ روک لیتا ہے۔ اب اس کی ہزار مسئلے آتے ہیں، یہ ایک ایگزامپل ہے۔ اب اللہ کس طریقے، قدر بھی یہی چیز ہے کہ وہ جو ایک پراپر چیز اللہ نے لکھی ہوئی ہے اسی کے مطابق، اس سٹوری کے مطابق ساری چیزیں چل رہی ہیں، ہمارے اوپر چیزیں آ رہی ہیں، اور ہمارا ریئیکشن وہ اللہ کو پتہ ہے، کیونکہ وہ فیوچر بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ لیکن وہ جو ڈیسیجن ہے وہ ہمارا ہے، وہ ڈیسیجن اللہ کا نہیں ہے۔ جو اوپر سے ہمارے اوپر چیزیں آ رہی ہیں وہ سب قدر کے تھرو آ رہی ہیں، لیکن اس کے اوپر جو ہمارا ریئیکشن ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے قریب جاتے ہیں یا ہم اللہ سے دور جاتے ہیں، وہ پھر وہ ہمارے اوپر ہے۔ وہ ڈیسیجن جو ہے نا اللہ ہمارے بہاف کے، اس کے اندر اللہ کی انٹرفیرنس، اللہ کہتا ہے میں نہیں کروں گا، ورنہ پھر میں حساب کیسے لوں گا؟ وہ کہے گا کہ یا اللہ یہ تو آپ نے کیا تھا، نہیں، ڈیسیجن ہمارا تھا، ہمارا ہی ہے، اور ہم نے اپنے ہر اعمال کا، ہر ڈیسیجن کا اللہ کو حساب دینا ہے۔ تو اب سمت پہ واپس آ جائیں۔ اب اگر آپ سمت کو سمجھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ سمت وہ ہے جس کو ایگزیکٹلی پتہ ہے آپ کو کیا چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ اس کو نہیں پتہ، اور اس کو ایگزیکٹلی یہ پتہ ہے کہ اگر میں اس کو آج یہ دے دوں تو اس کے لیے خیر ہوگی یا نہیں۔ تو جب بھی آپ خیر مانگتے ہیں تو پھر سمت پہ بھروسہ رکھا کریں کہ الصمد جو ہے وہ آپ کو آپ کے ٹائم پہ آپ کی چیز ضرور دے گا، جب اس کو نظر آ جائے گا کہ فیوچر بالکل کلین ہے، اس کو دے بھی دی ہے، یہ جا بھی رہا ہے مطلب ٹورڈز الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن، جو فائنل ڈیسٹینیشن حساب کتاب ہے جنت، کیونکہ الٹیمیٹ گول یہ ہے۔ یہاں پہ نہیں بھی ملی تو 30 40 50 سال گزر جائیں گے، لیکن اگر آگے جا کے زندگی بہت لمبی ہے، خدا نہ خواستہ ہم سے کچھ ایسا ہو جائے کہ آگے ہم پاس نہ کر سکیں، تو پھر یہ بہت زیادتی ہے ہمارے ساتھ، اپنے ساتھ ظلم ہے ہمارے اپنے اوپر جو ہم خود کریں گے۔ تو یہ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ لاسٹلی الصمد کہہ کے جب مانگتے ہیں نا تو اس کے ملنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ انس بن مالک سے میرے خیال روایت ہے کہ وہ ایک شخص کے پاس سے گزر رہے تھے، وہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ شخص جو ہے نا وہ نماز پڑھا تھا، تو نماز پہ نا وہ تشہد میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو تشہد میں ہم سب سے پہلے تشہد پڑھتے ہیں، پھر درود شریف پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں۔ پاکستانی زیادہ تر کو ایک ہی یاد ہے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، لیکن 10,000 دعائیں ہیں، آپ کی جو دعائیں آپ مانگ سکتے ہیں۔ تو وہ صحابی نے تشہد پڑھی، درود پڑھا، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ انہوں نے پڑھا اللہم انی اسألک، کہ اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یعنی اس نے اپنی ایک دعا کے ساتھ جو ہے نا یہ وہ کہ میں دوبارہ پڑھ لیتا ہوں، کسی نے یاد کرنی ہوتا، اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یعنی اس نے قل ھو اللہ کو ایک دعا میں کنورٹ کیا، اور پھر اس کے بعد اپنی دعا مانگی کہ اللہ مجھے یہ چاہیے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ
جب وہ گزرے تو انہوں نے کہا کہ بے شک تم نے اللہ کو اسم اعظم اور ایک اس کے بہت بڑے نام سے پکارا ہے، کہ بے شک جو شخص اللہ کو اس طرح پکارتا ہے تو وہ جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے۔ تو اپنی دعا میں، اپنی تشہد میں یہ ضرور پڑھا کریں، اس کے بعد اپنی دعائیں پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ اللہ ضرور قبول کرے گا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں لم یلد ولم یولد۔ اب اس کے اندر جو ہے نا سب سے بڑا، جو اگر آپ جیسے یہودیوں پہ چلے جائیں تو وہ کہتے تھے عزیر جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اسی طرح کرسچنز آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی حضرت عیسیٰ جو ہے وہ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر کفار پہ، مشرکین مکہ پہ آ جائیں تو وہ کہتے تھے یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹی ہیں۔ تو اللہ نے اس پورے ٹاپک کو نا بالکل ہی کلوز کیا ہے کہ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو فادر کیا، یعنی نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یولد، نہ اسے کسی نے جنا۔ اب اس میں پہلے تو چیز یہ ہے کہ اگر ان ورڈز کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ پاسٹ ٹینس میں ہے، کیونکہ سارے الزام ہی پاسٹ ٹینس میں تھے، حضرت عیسیٰ والے ہو جائیں نعوذ باللہ، یا حضرت عزیر والے ہو جائیں، یا فرشتوں والی باتیں ہو جائیں، ساری کی ساری جو تھیں پاسٹ کے اندر تھیں۔ تو اس لیے اللہ نے کہا نہ اس نے کبھی کسی کو جنا، نہ اسے کسی نے جنا۔ تو یہ پہلی اس کی لاجک ہے لم یلد ولم یولد کو یہاں پہ مینشن کرنے کے لیے۔ اس کے بعد تھوڑا سا سمجھتے ہیں کہ یہ ضرورت کیوں پڑتی ہے، یہ جو تھیولوجی ہے یا جو میتھولوجی ہے یہ بنتی کیسے ہے، لوگ اس طرح کیوں کرتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے میرا لاجک بیسک سی ایگزامپل ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کو جو ہے نا ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ جو قربت ہے نا وہ کسی ایک انسان کی، جیسے ایک باپ کی سب سے زیادہ قربت اس کی اولاد کے ساتھ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پرنسپل اور یہ میتھڈ وہیں سے بنے کہ اچھا اگر اس کا مطلب ہے کہ اگر خدا کا بھی کوئی بچہ ہو جائے اور اگر ہمیں خدا سے کلوزنس چاہیے تو پھر ہم اس بچے کے پاس جائیں گے کہ یار وہ اس کی بیٹی کو کہیں گے کہ یار بابا کو کون ہے، کیونکہ پرانی میتھولوجیز میں خدا جو ہے نا بڑا ایک غصے والا اس طرح کی فگر بنائی ہوئی، جبکہ اللہ اس فگر کو پوری رد کرتا ہے کہ مثلا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، یا فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب، کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو میں قریب ہوں، بالکل ہی قریب ہوں۔ تو لیکن اس سے پہلے کے کانسیپٹس کیا تھے کہ نہیں، اگر ہمیں خدا کی طرف رجوع کرنا ہے، اس کے بعد جانا ہے تو ہمیں کسی اس کے بچہ ڈھونڈنا پڑے گا، اس کے تھرو جائیں گے، کیونکہ جو وہ ہے خدا وہ بچے کی زیادہ سنیں گے۔ تو اس چیز کو اللہ نے جو ہے نا بالکل ہی رد کیا ہے کہ یہ جو کانسیپٹ ہے بالکل کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ مکہ میں حرم میں آ کے بیٹھ کے دعا کریں گے تو وہ زیادہ اللہ کو سنائی دے گی اونچی، اور اگر مدینے میں کریں گے تو ان کو اونچی سنائی دے گی، اور اگر میں اپنے گھر سے کروں گا تو شاید وہ مجھے اللہ کو کم سنائی دے گی۔ بالکل ایسا ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ کانسیپٹ ہی پورا اللہ نے قرآن میں بہت جگہ رد کر چکے ہوئے ہیں کہ کہیں سے بھی پکارو میں سن رہا ہوں، اسمع و ارا، سن بھی رہا ہوں اور میں دیکھ بھی رہا ہوں۔ تو ہمیں اسی طریقے سے جو ہے نا اللہ کو پکارنا چاہیے، اور اس چیز کو اللہ نے یہاں پہ رد کیا کیونکہ یہ بہت بڑا پرنسپل ہے۔ ایک پوری آپ دیکھیں نا، ایک پورا یہود، ایک پورا نصارہ، دنیا کی آدھی پاپولیشن اسی چیز کے اوپر ہے۔ تو اس ایک آیت میں اللہ نے ان سب کا جو کانسیپٹ ہے اس کو رد کر دیا کہ کل کو یہ کانسیپٹ لے کے نہیں آئے۔ اور اگر آپ سورہ آل عمران دیکھیں تو اتنی خوبصورت طریقے سے اللہ نے اس کانسیپٹ کو رد کیا ہے نا، کہ جب حضرت زکریا کے پاس حضرت مریم تھی تو جب انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے بھی بیٹا دینا، تو پھر فرشتے آئے حضرت زکریا کے پاس اور پھر انہوں نے کہا کہ نا اللہ نے تمہیں بیٹے کی خوشخبری دی ہے، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ تو حضرت زکریا نے کہا کہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں بالکل، اور میری بیوی بھی نہیں بچے پیدا کر سکتی، تو اب کیسے ہوگا؟ تو آگے سے اللہ نے جواب دیا کذالک اللہ یفعل، فعل کہتے ہیں کسی کام کرنے کو، تو اللہ نے کیا ورڈ استعمال کیا؟ کذالک اللہ یفعل ما یشاء، کہ میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، میری مرضی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد حضرت یحییٰ آ گیا، حضرت زکریا کی اولاد آ گئی۔ اچھا، پھر تھوڑے کچھ آیتوں کے بعد حضرت مریم کی سٹوری آتی ہے۔ تو حضرت مریم بھی اپنے محراب میں مسجد میں تھیں تو فرشتہ ہے اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے آپ کو بشارت دی ہے کہ آپ کو بیٹا ہوگا، اور جو کہ نبی ہوگا، رسول ہوگا، یہی اس کی خصوصیات ہوں گی۔ تو حضرت مریم نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میری تو ابھی شادی نہیں ہوئی، بچے کیسے ہو جائیں گے؟ تو وہاں پہ پھر اللہ نے کہا کذالک اللہ یخلق ما یشاء، کہ اور اللہ جسے چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے، کریٹ کرتا ہے۔ اب یہ اتنا زبردست ورڈز کا استعمال ہے کہ اگر
یہاں پہ یفعل ہو جاتا نا تو یہ سارے کہتے کہ ہاں ہم صحیح، تو کہ عیسائی آ جاتے ہیں آپ کے پاس یہ چیز لے کے کہ جی یہ دیکھو آپ کا رب کہہ رہا ہے اس نے فیل کیا ہے، تو ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ جو ہے وہ خدا کے بیٹے، خدا نے جو ہے نا وہ مریم کے ساتھ جو ہے نا یہ عیسیٰ کو پیدا کیا، لیکن یہاں اللہ نے یفعل فعل کا ورڈ استعمال کیا، اور یہاں اللہ نے یخلق کا استعمال کیا تاکہ کوئی آ کے یہ لاجک بھی نہ کر سکے، مطلب پرفیکٹلی ریٹن، مطلب یہ کتاب جو ہے نا ورڈ وائز لاجک وائز زبردست لکھی ہوئی ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے سمجھا کہ لم یلد ولم یولد، اچھا ولم یولد کا کچھ کانسیپٹ یہ تھے کہ نا ہمارا جو یونیورس ہے نا، یہ والا جو اللہ ہے نا، یہ ایک اور بھی ہوگا خدا، اس نے چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ہمارا والا جو خدا ہے نا یہ اس یونیورس کا ہے، دوسرے یونیورس میں کوئی اور اصلی خدا کا بیٹا ہے، چوتھے میں کوئی اور ہوگا، یہ کانسیپٹ بھی پایا جاتا تھا۔ اس کو بھی اللہ نے رد کیا ہے کہ ولم یولد، کیونکہ آپ کبھی فالتو بیٹھے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی شیطان آ کے دماغ میں ڈالتا ہے کہ اچھا اللہ کریٹ کیسے ہوئے، ان کو کیسے کریٹ کیا گیا، یہ کیسے پیدا ہوئے، تو اس سوچ کو اللہ نے یہاں پہ ختم کیا ہے کہ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو فادر کیا ہے نہ اسے کسی نے فادر کیا ہے، وہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ سے تھا۔ اور یہ ہو گیا لم یلد ولم یولد۔ تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ اور اب آتے ہیں لاسٹ آیت کے پر، ولم یکن لہ کفوا احد، ولم اور نہیں ہے، یکن، یکن مطلب کن فیکن ہے نا، ہو جا، ہو گیا، یکن جو ہے نا بیسیکلی اس کا مطلب ہوتا ہے ایگزسٹ کرنا، یعنی اس جیسا کوئی ایگزسٹ نہ پہلے کیا پیچھے نہ آگے۔ اچھا یہ پیچھے آگے کی بات ہم تب کر رہے ہیں جب ہم کیونکہ ہمیں ٹائم ہمارے لیے پیچھے اور آگے ہے نا، کیونکہ ہم ایک ٹائم کے اندر ہیں، لیکن اللہ کے لیے ٹائم کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ تو یہ کانسیپٹ جو ہے نا یہ ٹائم کا کہ اس جیسا کوئی نہیں تھا نہ ہوگا، یہ اس لیے کیونکہ ہم اس یونیورس کے اندر ہیں، لیکن چونکہ اللہ اس یونیورس سے باہر ہے تو اس کو تو ضرورت نہیں ہے یہ چیز بتانے کے لیے کہ کبھی تھا، کبھی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ یہ ٹائم، کیونکہ سورج دنیا کے گرد گھوم رہا ہے تو ایک دن کاؤنٹ ہو رہا ہے، تو پریزنٹ پاسٹ فیوچر چل رہی ہے، بٹ اس کے لیے تو وہ ہے نہیں۔ تو اس لیے یہاں پہ اللہ نے ہمیں ایکسپلین کرنے کے لیے بتایا کہ ولم یکن لہ، اور اس جیسا کبھی تھا ہی نہیں۔ پھر اگلا لفظ آتا ہے کفو، کفو ون احد، اس آیت کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ لفظ ہے وہ کفو ہے۔ کفو کہتے ہیں کسی کے برابر ہونا، ایکول ٹو سمبڈی، یعنی جس کو کوئی ریپلیس نہیں کر سکتا، جس کا کوئی متبادل نہیں ہے، جس کے جیسا کوئی نہیں ہے، یعنی کوئی آپ کو اس طریقے سے دے نہیں سکتا جس طرح وہ دیتا ہے۔ تو یہ ساری خصوصیات اس ایک لفظ کفو کے اندر آتی ہے، اور مطلب نہ اس کی ایگزسٹنس میں، یعنی کہ وہ کب ہے، کب سے ہے، وہ ہمیشہ سے ہی ہے، اور اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اور اینڈ پہ پھر اللہ نے واپس یہاں پہ لفظ یوز کیا احد، ولم یکن لہ، ولم یکن اور نہیں ہے، نہیں ایگزسٹ کیا کبھی، کفوا احد اس ایک جیسا۔ اچھا اب یہ چونکہ نہیں والی سٹیٹمنٹ سٹارٹ ہو رہی ہے نا، تو یہاں پہ اللہ نے احد یوز کیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ سینٹینس گرامیٹیکلی اور سٹوری وائز بالکل ٹھیک بیٹھتا ہے، جو جس طرح کتابیں لکھی جاتی ہیں اور جو ایک ٹینس جس طریقے سے چلتا ہے۔ تو ولم یکن لہ کفوا، اور اس جیسا کوئی ایک بھی نہیں ہے، یعنی جیسے نا کوئی ایک بھی نہیں ہے تو احد یوز ہوتا ہے، کوئی ایک بھی نہیں ہے کہیں بھی پورے یونیورس کے اندر۔ تو یعنی کہ اب آپ پوری اگر اس کی صورت کی سمری کر لیں تو سب سے پہلے وہ احد تھا، قل هو اللہ احد والا، ٹھیک ہے، اس ایک احد نے جو ہے وہ سارے خدا اڑا دیے۔ پھر اس نے الصمد دے دیا آپ کو اس صورت کے اندر کہ اس نے سب آپ جس سے جو مانگتے ہیں نا اس نے وہ سب کچھ اڑا دیا، نے کہا نہیں صمد میں ہوں، مجھے پتہ ہے تمہیں کیا چاہیے اور میں تمہیں دوں گا، اور میرے اوپر کوئی اتھارٹی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد لم یلد ولم یولد سے اس نے سارے جو کنیکشنز تھے نا اس سے کہ جی مجھ سے منسلک کر کے یہ جو دکانیں چلا رہے ہیں اور یہ جو ریلیجن بیچ رہے ہیں کہ جی یہ خدا کا بیٹا ہے، اس سے بات کر لو تو وہ اس کی مان لیں گے، اس کے بابا جو ہے نا نعوذ باللہ وہ اس کی مانیں گے، آپ کی ڈائریکٹ نہیں مانیں گے، یہ بھی رد کر دیا۔ اور پھر یہ ساری سٹیٹمنٹ سے کہہ لیں ایک ہاتھ آگے ایک لائن بول دی
کہ اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، نہ کبھی ایگزسٹ کیا نہ کبھی ایگزسٹ کرے گا۔ اور یہ سب پہلی لفظ جو تھا نا احد سے سٹارٹ ہوا اور پھر احد پہ ختم ہوا۔ پہلی آیت بھی احد پہ ختم ہوئی، قل هو اللہ احد، اور آخری آیت بھی ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو یہ تھی تھوڑی سی تفسیر اس کی سورہ اخلاص کی۔ اب جب آپ اس کو نماز میں پڑھیں گے تو ایٹ لیسٹ آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ آپ کیا بول رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں اللہ سے، اور آپ اس کو کن کن خوبصورت ناموں سے پکار رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ جب آپ ان کو اس ناموں سے پکاریں گے تو آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔